ناہنجار ہے، فاسق ہے، غدار ہے، باغی ہے، سرکش۔ یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے۔ مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ۔ اگر عمر عثمان کو کافر کہے، جو عائشہ کو فاحشہ کہے، جو قرآن کو جھوٹی کتاب کہے، اللہ کی قسم اس کے ایمان کو تسلیم کر کے اسے اپنا ایمان بنانے والا، ایمان تسلیم کرنے والا مسلمان نہیں مل سکتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ میں تو نہیں کہتا کافر، تو قرآن کہتا ہے کہ کافر ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر یعنی کوئی صحابی رسول کافر ہے تو اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی۔ قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں، وہ اس طرح کے انتہا پسند کہ جو ان اختلافات کی وجہ سے کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ سب کا معاملہ تو نہیں ہے۔ انتہا پسندی بھی ہے، جیسے میں نے ابھی کہا ہمارے ہاں ایک کلرجی ایک پیشہ بن گیا ہے جو کہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ان خرابیوں کا علاج کرنے کی سوچیے اور اس میں جو بھی آپ رول پلے کر سکے اس کو پازیٹیو رول کو اختیار کیجیے۔ باقی تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے بالکل جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا تو اس دنیا میں مسلمان جنہیں بھی سمجھا جاتا ہے وہ ایک ہی ملک ہے، وہ ایران ہے۔ اگرچہ آپ کہہ نہیں سکتے، یہ بھی اب اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اندر خانے ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ یہ تو ناہنجار ہے، فاسق ہے، غدار ہے، باغی ہے، سرکش۔ یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے۔ مفتی اعظم کون ہے؟ بعض ہمارے اہل علماء کرام شیعہ کو پکا کافر کہتے ہیں اور بعض کافر کا بھائی کافر کہنے میں کافر وافر شیعوں میں 20 قسم کے لوگ ہیں، معتدل بھی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، کیونکہ نام فرقوں کے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے، ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر فرقواریت اس سے بڑھتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اپنے ملک کو پہلے بچاؤ، جو تو حالت ہو گئی ہے ہماری۔ آپ نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی۔ قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے۔ جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 days۔ تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے۔ من کہ تو کافر ہے یا مشرک ہے تو وہ تو واپس لوٹ آتا ہے اگر وہ نہ ہو۔ اہل تشیع کو کبھی نہیں کہا آپ نے؟ میں اچھا یہ بات دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ لوگوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم معین کافر شیعہ کافر کے قائل ہیں، ہرگز نہیں۔ آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ بتائیں اگر کسی عام مسلمان کو بندہ کافر کے تو وہ کافر نہ ہو، بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے؟ جی۔ کوئی بندہ کسی صحابی کو کافر کے جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ کا ہے تو وہ مسلمان رہے گا۔ ہم تو صرف یہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل کافر نہیں کہتے، لیکن اگر کسی بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر یعنی کوئی صحابی رسول کافر ہے تو اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، یہ بات ہے۔ لیکن کسی کا نہیں ہے تو وہ نہیں کہتے جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں، دیکھو نا جی، میں تو نہیں کہتا کافر، تو قرآن کہتا ہے کہ کافر ہیں۔ کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا ان لوگوں نے جو کافر تھے، کن کو؟ ثانی اثنین، حضور کو اور ابو بکر کو، تو نکالنے والے کافر تھے۔ تو آج بھی جو صحابہ کو نکالے گا دل سے وہ کافر ہوگا، وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ باقی آپ کہتے ہیں کہ یہاں کیوں اجازت دی جاتی ہے، تو اس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہے یا قادیانی ہے، وہ تو آپ سب کو لکھ دیتے ہیں کہ مسلمان ہے، بس مسلم۔